بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے، لہٰذا آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو یہ ہم نے آیت کا مطالعہ کیا، اور اس کا جو ضرب المثل ہے وہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اس ضرب المثل میں 5 مفرد الفاظ ہیں، مفردات جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تقدمو قاف دال میم، لانفسکم نون فے سین یعنی نفس، خیرن خے یہ رے، تجدوہو واو جیم دال، اور اللہ الف لام ہے۔ یہ 5 مفردات ہیں۔ اور تقدمو کا اردو معنی ہے آگے بھیجو گے تم، لانفسکم یعنی نفس، وہ نفس جو ہے نفس جو ہے وہ ہے جانوں، تو لانفسکم واسطے جانوں اپنی کے یعنی جانوں، خیر خیر یہ رے بھلائی اس کا ترجمہ ہے، تجدوہو واو جیم دال پاؤ گے تم اس کو، بریکٹ میں نے کر دیے پاؤ گے تم، تجدوہو پاؤ گے تم، اللہ تو اللہ اس کا ہے۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے لیتے ہیں تقدمو۔ 16/94 میں اس مادے کا استعمال پاؤں سے ہو، جو پاؤں ہمارے ہوتے ہیں۔ اس کے بنیادی معنی آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کے ہیں۔ 15/5 اور 7/34 یہ اخرن پیچھے کی ضد ہے، اسی لیے 15/24 میں مستقدمین کے مقابلے میں مستاخرین آیا ہے۔ 2/95 ما قدمت ایدیہم، معنی ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اس سے مراد اعمال انسانی ہیں، یعنی آگے بھیجا کیا چیز بھیجی؟ اعمال انسانی مراد ہے اس سے۔ زمانہ حال میں جو نتائج نکلتے ہیں وہ ماضی میں کیے گئے اعمال کے ساتھ مرتب ہونے والے نتائج ہوتے ہیں۔ اسی لیے 38/61 میں آتا ہے من قدم لنا ھذا، جس نے اسے ہمارے لیے آگے بھیجا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا، جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ 10/2 وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے قدم صدق، اس پر غور کریں۔ قدم صدق کا ترجمہ مقام سچ کیا گیا ہے ہمارے یہاں کے تراجم میں، سچ کا درجہ کیا گیا ہے، سچی عزت اور سرفرازی کیا گیا ہے، صحیح معنی میں بڑا پایا کیا گیا ہے۔ قدم صدق لغات القرآن میں اس کے معنی کیے گئے ہیں بزرگی، شرف، بلندی، مدارج، سبقت لے جانا، ثبات، استحکام حاصل کر لینا، تاکہ انسان آئندہ کے مراحل آخرت کی منزلیں طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ 36/39 میں العرجون القدیم، خوشے کی کہنہ اور خشک شاخ کو کہتے ہیں۔ 46/11 میں افک قدیم، وہ جھوٹ جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ 26/76 میں اگلے زمانے کے لوگ، آباء و اجداد کے لیے یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ 25/23 میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمِلُوا، اس کے معنی متوجہ ہونے کے ہیں، یعنی آگے بڑھ کر ان اعمال کو لے لینا جو انہوں نے کیے ہیں۔ 49/1 میں اس آیت میں خدا اور رسول یعنی نظام خداوندی کے احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو ترجیح نہ دینے اور اس نظام کی بات کاٹ کر اپنی بات پر چلنے کی بجائے قدم کا مادہ لا کر اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ جو قدم کا مادہ ہے اسے لا کر اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 48/2 میں ما تقدم من ذنبک، وہ نازیبہ باتیں جو ان لوگوں نے پہلے سے تیرے پیچھے لگا رکھی ہیں۔
جیسے ساحر، مجنون، شاعر، کاذب، مفتری وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اس طرح کی نازیبہ باتیں ان کے پیچھے لگاتے تھے، ان کے پیچھے کرتے تھے لوگ، تو ضم کے یہی معنی ہیں۔ اس انداز بیان کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ 16/27 عین شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ یہاں شرکائی کے معنی میرے شریک نہیں ہیں، اس کے معنی ہیں وہ معبود جنہیں تم بزم خویش میرے شریک سمجھتے تھے، یا جو بزم خویش میرے شریک بنتے تھے۔ 6/22 میں شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، یہاں ترجمے میں بھی تمہارے شریک کیا گیا ہے، وہ جنہیں تم بزم خویش خدا کے شریک قرار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا 48/2 میں ذنبک کے معنی تیری نازیبہ باتیں یا تیرے گناہ نہیں ہیں، بلکہ معنی یہ ہیں کہ وہ نازیبہ باتیں یا گناہ یا تہمتیں جن سے یہ مخالفین تجھے مطعون کرتے تھے۔ یہاں بات یہ ہے کہ یہ جو 48/2 میں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے، یا تیرے جو ہے نازیبہ باتیں جو تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، یہ نہیں ہے۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں۔ یہ لغات القرآن میں اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ اس سے، اور یہ قرآن میں کئی مثالیں ہیں اس کی، جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں کہ یہ تیرے گناہ نہیں ہیں، تیری نازیبہ باتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب، بلکہ ان مثالوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں یا یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ تہمتیں ہیں جن سے یہ مخالفین تجھے مطعون کرتے تھے، یہ ہے مطلب۔ اب آتے ہیں ہم لِأَنفُسِكُمْ، اس میں نون فے سین یعنی نفس، جس کا معنی کیا جاتا ہے جانوں، ہم اس کو لیتے ہیں۔ یہ لفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کوئی شخص یا جان، جیسے 2/72 خود یا اپنا آپ 2/44، اپنے لوگ جیسے بھائی بند 2/84، ہم جنس 16/72، اولین جرثومہ حیات، یہ ہم جنس، یہ تو ہو گیا انسان کے۔ اچھا، یہ تمام جتنی باتیں میں نے کہی ہیں نا، اس کا تعلق انسان کے طبعی گوشے سے، یعنی طبعی جسم، اور طبعی جسم سے متعلق یہ باتیں ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اولین جرثومہ حیات، جس سے زندگی کے ارتقائی دور یا سلسلے کا آغاز ہوا، 4/1 میں ہے، یہ آتا ہے۔ تو اولین جرثومہ حیات کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفس کے اہم معنی انسانی ذات یا خودی کے ہیں، یعنی یہ تو میں نے ساری باتیں جو بتائی نا، وہ طبعی جسم سے متعلق باتیں تھیں نا۔ اب ایک بات آگے آئی ہے جو طبعی جسم سے، مادے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ہے کہ نفس کے اہم معنی انسانی ذات یا خودی کے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ یہ خودی کا معنی اس سے کیوں لیا گیا ہے؟ انسانی ذات کا معنی کیوں لیا گیا ہے؟ اور انسانی ذات ہے کیا چیز، اور انسانی خودی ہے کیا چیز؟ یہ تو مسئلہ پھر ہے کہ وہ تو محسوس چیز تو ہے نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں نا نفس کے معنی، وہ انسان کی تخلیق کے طبعی قوانین والے گوشے سے متعلق ہے۔ حیوان اور جمادات و نباتات، بلکہ کائنات کی ہر شے سے انسان ایک لحاظ سے مختلف ہے۔ وہ کیا شے ہے جس سے مختلف ہے؟ جسے خدا نے روحنا کہہ کر پکارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی نفس کے وہ معنی بھی ہیں، اور جب روحانہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ 4/171، 15/29، 32/9، 38/72 اور 66/12 یہ آیتیں ہیں، 1 2 5 آیتیں ہیں جس میں ان کا روحانہ کا ذکر ہے، اور بھی ہوں گی۔ انسان کے اندر اس اضافی شے کو الوہیتی توانائی، اختیار و ارادے کی قوت، انسانی ذات یا خودی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے روحانہ، جو روحانہ کے بارے میں نے آپ بتایا کہ یہ جو ہے انسان کی تخلیق کے طبعی قوانین والے گوشے سے متعلق جو باتیں ہیں ان سے الگ ہے۔ روحانہ کی میں نے آیت بھی آپ کو پیش کی ہے۔ اب اس کا جو لغات القرآن میں اس کو الوہیاتی توانائی بھی کہا گیا ہے،
اس کو اختیار اور ارادے کی قوت بھی کہا گیا ہے، انسانی ذات بھی کہا گیا ہے، خود ہی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے جو علامہ اقبال نے کیے۔ تو آپ چاہیں تو ان کو لیں، آپ چاہیں تو نہ لیں، آپ الوہیت توانائی سے تو انکار نہیں کر سکتے، وہ تو قرآن میں آیا ہے۔ اس توانائی اور اختیار اور ارادے کی قوت کو انسان اپنے فیصلوں میں اور زندگی کی روش اختیار کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ اس توانائی کا کام کیا ہے؟ یہ اختیار اور ارادی کی قوت ہے کیا؟ اس میں انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے، اس میں انسان خود آزاد ہے، جو چاہے روش اختیار کر سکتا ہے، یعنی اپنے کیے گئے ہر عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے اور نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سائن آپ سے اتھارٹی کرائی ہے، بات یہ کہ جب یہ قوت دی گئی ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ انسانی ذات موت کے ساتھ مرتی نہیں ہے، آگے جاتی ہے۔ آگے کہاں جاتی ہے؟ جسے اخروی زندگی کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسان کی ذات میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خیر مطلق اور شر مطلق، جیسے ایبسلیوٹ گڈ اینڈ ایول کہتے ہیں، تمیز از خود کر سکے۔ یہ ذات میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ تمیز صرف وحی کی روح سے ہو سکتی ہے۔ انسانی ذات کے اندر ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے کام میں تمیز کر سکے۔ انسانی ذات صرف صاحب اختیار ہے، یعنی خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ مجھے کون سی روش اختیار کرنی ہے۔ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ گڈ اینڈ ایول کا فیصلہ وہ یہ پتہ کر سکے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ گڈ ہے یا ایول ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ خیر یا شر کو اختیار کرنے کا صرف فیصلہ کر سکتی ہے، جسے ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے۔ ضمیر کی مطلب جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں عام طور پر معاشرے میں، دوستوں میں، گفتگو میں، یہ ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ضمیر کی آواز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آواز خیر کی طرف دعوت اور شر سے ملامت کی آواز ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان جس ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے اور سوسائٹی جن باتوں کو اچھا یا برا سمجھتی ہے، وہی فرد کی ضمیر کی آواز بن جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں مطلب یہ کہ وہ ایک ان کا روٹین ہوتا ہے، وہ برے کام کرتے ہیں اور مطلب ایک بسم اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی برا کام ہے، وہ تو ایک ان کی نسل میں چلا آ رہا ہوتا ہے، ان کے ماحول میں چلا آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا قابل اعتماد صرف وہی کا فیصلہ ہے، انسانی ضمیر کا نہیں۔ انسانی ضمیر جو ہے وہ تو ماحول سے بنتی ہے نا، ضمیر انسان کا ماحول سے بنتا ہے، اب سوسائٹی سے بنتا ہے۔ تو جسے ماحول اچھا کہتا ہے وہ اسے اچھا کہتا ہے، جسے ماحول برا کہتا ہے وہ اسے برا کہتا ہے۔ اور نہ ہی انسانی ذات کا مطلب ہے کہ قابل اعتماد وہی کا فیصلہ ہوتا ہے، ضمیر کا نہیں ہوتا ہے، انسانی ذات کا نہیں ہوتا ہے۔ انسانی ذات خیر اور شر کو نہیں پہچان سکتی۔ انسانی ذات صرف اختیار اور ارادے کی قوت کا نام ہے۔ شعور خیش یعنی جسے سیلف کانشسنس کہتے ہیں، اور حافظہ جس کو میموری کہتے ہیں، انسانی ذات کی خصوصیات ہیں۔ انسانی دماغ کے ذریعے انسانی ذات اپنی ان خصوصیات کا مظاہرہ کرتی ہے، یعنی انسانی دماغ جو ہے وہ شعور خیش یعنی سیلف کانشسنس اور حافظہ میموری، ان خصوصیات کا وہ اظہار کرتی ہے، یہ دماغ کا کام ہے۔ انسانی ذات خیر و شر کی راہ اختیار کرنے میں آزاد ہوتی ہے، وہ اس معاملے میں آزاد ہے کہ وہ چاہے خیر اختیار کرے چاہے شر اختیار کرے۔ اپنے اختیار اور ارادے کی قوت سے وہ فیصلہ کرتی ہے اور روش کا تعین کرتی ہے کہ مجھے کون سی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شر ہے یا یہ خیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کے نتائج کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب جب اس نے فیصلہ کر لیا، روش اختیار کر لیے، تو آٹومیٹکلی یہ بات طے ہے کہ وہ نتائج جو بھی نکلیں گے اس کی ذمہ دار انسان کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیصلہ لینے کا مطلب ہے اس نے نتائج کی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اس روش پر چلتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور عمل کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ اسی کو قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ ذات خداوندی کے لیے بھی نفس کا لفظ آیا ہے، 3/30 میں ہے کہ خدا تمہیں اپنے نفس ذات سے محتاط رہنے کو کہتا ہے۔ یہاں نفس خداوندی سے مراد اس کا قانون مکافات عمل ہے۔
خدا نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب قرار دے رکھا ہے 6/12 اور 6/54 یعنی اپنے آپ پر۔ اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا 20/14 یعنی اپنے پروگرام کے لیے چن لیا۔ تو بہت مہربانی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔